السلام علیکم۔ وزڈم ہورائزن کے ایک نئے اور گہرے سائنسی اور روحانی سفر میں خوش آمدید۔ دوستو، کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ جس پانی کو ہم صرف اپنی پیاس بجھانے کے لیے ایک بے جان مائع سمجھتے ہیں، کیا اس کے اندر جذبات کو سمجھنے، الفاظ کو سننے اور یادداشت کو محفوظ رکھنے کی ایک نادیدہ صلاحیت موجود ہے؟ کیا یہ ممکن ہے کہ پانی آپ کے موڈ، آپ کی نیت اور آپ کے منہ سے نکلنے والے الفاظ کے مالیکیولر سٹرکچر کو اندرونی طور پر بدل دیتا ہو؟ ہماری زمین کا 70% حصہ پانی پر مشتمل ہے، اور خود ایک بالغ انسان کے جسم کا تقریباً 60 سے 70% حصہ بھی یہی مائع ہے۔ اگر پانی میں معلومات کو جذب کرنے اور یاد رکھنے کا حافظہ موجود ہے، تو اس کا سیدھا مطلب یہ ہے کہ آپ کے بولے گئے الفاظ اور جذبات براہ راست آپ کی صحت، آپ کی روح اور آپ کی زندگی کو متاثر کر رہے ہیں۔ آج کی اس پریمیم دستاویزی فلم میں ہم جاپانی سائنسدان ڈاکٹر مسارو ایموٹو کی چونکا دینے والی تحقیقات، نوبل انعام یافتہ سائنسدان لوک مانٹینیئر کے ڈین اینڈ ریسرچ اور 1400 سال پہلے کے قرآنی معجزے زمزم اور پانی پر دم کرنے کی حکمت کا کوانٹم لیول پر احاطہ کریں گے۔ 1990 کی دہائی میں جاپانی محقق ڈاکٹر مسارو ایموٹو نے ایک ایسا تجربہ کیا جس نے سائنسی دنیا میں ایک ہنگامہ برپا کر دیا۔ انہوں نے دنیا کے مختلف ذرائع سے پانی کے نمونے لیے، انہیں -25 ڈگری سینٹی گریڈ پر منجمد کیا اور مائکروسکوپ کے نیچے ان کے بننے والے کرسٹلز کی تصاویر لیں۔ ان کا تجربہ انتہائی سادہ لیکن حیران کن تھا۔ جب پانی کے برتن پر شکر گزاری، تھینک یو، محبت، لو، سکون بخش کلاسیکل موسیقی کی فریکوئنس ڈالی گئیں تو پانی نے انتہائی متوازن، شفاف اور خوبصورت 6 کونوں والے ڈائیگونل ہیکساگونل کرسٹلز بنائے۔ اس کے برعکس جب اسی پانی پر نفرت انگیز الفاظ، غصہ یا سخت راک میوزک چلایا گیا تو پانی کے مالیکیولز کا سٹرکچر مکمل طور پر بکھر گیا اور بدصورت بے ترتیب پیٹرنز نمودار ہوئے۔ ڈاکٹر ایموٹو نے ثابت کیا کہ پانی صرف ایک کیمیائی مرکب نہیں ہے، بلکہ یہ انسانی شعور اور نیت کا ایک بائیولوجیکل آئینہ ہے۔ مادی سائنسدانوں نے پہلے تو اس تجربے پر تنقید کی، لیکن 2008 میں وائرس کی دریافت پر نوبل انعام حاصل کرنے والے فرانسیسی وائرولوجسٹ لوک مانٹینیئر نے ایک چونکا دینے والی سائنس پیش کی۔ ان کی ریسرچ نے ثابت کیا کہ پانی کے مالیکیولز اپنے ہائیڈروجن بانڈز کے ذریعے الیکٹرومیگنیٹک فریکوئنس کو ڈیکوڈ اور محفوظ کر سکتے ہیں۔ یعنی جب آپ پانی کے قریب کوئی لفظ بولتے ہیں یا کوئی فریکوئنسی پیدا کرتے ہیں تو پانی کے مالیکیولز ایک خاص پیٹرن، کوہیرنس ڈومینز میں ترتیب پا جاتے ہیں۔ یہ پیکٹس معلومات کو اسی طرح اسٹور کرتے ہیں جیسے ایک سلیکان چپ میں ڈیٹا محفوظ ہوتا ہے۔ اب ذرا سوچئے، اگر پانی کے مالیکیولز کے اندر ایک الیکٹرانک یادداشت موجود ہے تو جب ہم اپنے جسم میں 70% پانی لے کر گھوم رہے ہیں تو ہمارے اپنے منفی خیالات، حسد، اینگزائٹی اور غصہ ہمارے جسمانی پانی پر کیا اثر ڈال رہے ہوں گے؟ آئیے اب پانی کی اس سائنسی حقیقت کو کائنات کے خالق کے کلام اور اسلام کی ابدی حکمت میں تلاش کرتے ہیں۔ قرآن حکیم میں سورہ الانبیاء آیت 30 میں کائنات کا ایک سب سے بڑا حقیقت پسندانہ اصول بیان کیا گیا، اور ہم نے ہر زندہ چیز کو پانی سے بنایا ہے۔ اسلام میں پانی پر قرآن مجید کی آیات پڑھ کر دم کرنے، رقیہ شرعیہ اور بیماروں کو پلانے کی روایت 1400 سال سے چلی آ رہی ہے۔ مادی سائنسدان ماضی میں اسے محض ایک نفسیاتی اثر، پلاسیبو ایفیکٹ سمجھتے تھے، لیکن پانی کے حافظے کی سائنس نے اس کا سائنسی راز کھول دیا ہے۔ جب ایک مومن مکمل اخلاص، خشوع اور نیت کے ساتھ قرآن کریم کے مبارک الفاظ ادا کرتا ہے تو ان الفاظ کی الہی فریکوئنسی پانی کے مالیکیولر سٹرکچر کو مکمل طور پر تبدیل کر کے اسے ایک شفا بخش انرجی واٹر میں بدل دیتی ہے۔ جب یہ پانی انسانی جسم کے اندر جاتا ہے تو جسم کے اربوں خلیات میں موجود پانی کے مالیکیول اس الہی فریکوئنسی سے ہم آہنگ الائن ہو جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ابن زمزم کی مالیکیولر ساخت دنیا کے کسی بھی پانی سے مختلف ہے، کیونکہ اس میں ابراہیم علیہ السلام کی دعا اور لاکھوں انسانوں کی شکر گزاری کی فریکوئنسی صدیوں سے محفوظ ہے۔ دوستو، پانی کا یہ حافظہ ہمیں ایک بہت بڑا اخلاقی اور سائنسی درس دیتا ہے۔ نبی کریم نے ہمیں کھانے اور پینے سے پہلے بسم اللہ پڑھنے اور دائیں ہاتھ سے پانی پینے کی تلقین فرمائی۔ جب آپ پانی پینے سے پہلے اللہ کا نام لیتے ہیں اور شکر گزار ہوتے ہیں تو آپ اس پانی کے مالیکیولر پیٹرن کو مثبت اور شفا بخش انرجی میں ریپروگرام
कर रहे होते हैं। इसी तरह आपके अपने अंदर का पानी आपकी जुबान से निकलने वाले अल्फाज को मुस्तकिल सुन रहा है। अगर आप खुद को हर वक्त बेजार, बीमार और नाकाम कहेंगे तो आपके जिस्म का पानी वही वाइब्रेशन जज्ब करके आपको बीमार और अफसुर्दा कर देगा। इसके बरक्स जब आप शुक्रगुजारी, जिक्र इलाही और मुस्बत सोच को अपनाएंगे तो आपके वजूद का जर्रा जर्रा तंदुरुस्ती और सुकून की आला फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट करने लगेगा। हिस्सा शशम, इख्तितामिया, कंक्लूजन। विजुअल गाइड कैमरा कायनात से जूम आउट होकर जमीन और बारिश के कतरे पर वापस आता है। पस मंजर में एक सुकून बख्श और फिक्र अंगेज मौसीकी चल रही हो और विजडम हराइजन का प्रीमियम लोगो स्क्रीन पर जाहिर हो। वॉइस ओवर। पानी का ये नादीदा हाफिजा हमें ये याद दिलाता है कि कायनात की कोई भी चीज बेमकसद आबेजान नहीं है। हर कतरा, हर मालिक्यूल कायनात के अजीम खालिक के अहकामात को सुन रहा है और इंसानी शऊर के साथ रद्द अमल दे रहा है। अपने अल्फाज का इंतखाब एहतियात से कीजिए, अपने पानी पर बिस्मिल्लाह पढ़िए और अपने अंदर की दुनिया को इलाही फ्रीक्वेंसी से रोशन रखिए। अगर आपको ई पानी का हाफिजा और इंसानी शऊर पर मबनी ये साइंसी और कुरानी दस्तावेजी फिल्म पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और विजडम हराइजन को सब्सक्राइब करें। कमेंट्स में हमें जरूर बताइए, क्या आपने कभी पानी पर दम करने बिस्मिल्लाह पढ़कर पानी पीने का मजेजाती असर महसूस किया है? अगली इल्मी फिल्म तक के लिए अल्लाह हाफिज।